حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری ہزار جانیں قربان. تم سے پہلے امتوں کی تباہی کا سبب یہ تھا کہ کمزور پہ قانون پورے جبروت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، دہشت و وحشت کے ساتھ لاگو ہوتا تھا اور طاقتور کو دیکھ کے نرم پڑ جاتا تھا، منہ پھیر لیتا تھا. ہیلو پاکستان، السلام علیکم. دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان. میں ہمیشہ خوشی کی خبر سے شروع کرتا ہوں اپنی بات. آج میں افسوس سے شروع کرنے لگا ہوں. افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کو ایک ایسی سٹیٹ، ہمارا جو مین سٹریم میڈیا میں ان کی بات کرنے لگا ہوں، مجھے گلا نہیں ہے کسی سے، لیکن یہ کہنے والی بات ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے شدید رسوائی کی، اس لیے میں کہنے لگا ہوں. مجھے وہ دنیا کا ملک بتائیں جہاں کوئی مجرم، اس کا کوئی مقدمہ چل رہا ہو اور اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے جو باقی متعلقین ہیں اور پولیٹیکل پارٹی، اس کی کیٹ واک صبح سے لے کے شام تک ایک ہی نیوز چلتی رہے. جو سب سے بڑی کوریج ہوئی سی این این کے ذریعے سے دنیا میں، وہ او جے سمپسن کے کیس میں ہوئی. اس کے بھی ٹائمنگز تھے، کورٹ کے بھی ٹائمنگز تھے، ہیئرنگز کے بھی ٹائمنگز تھے. تو ایک دنیا میں ترتیب ہے نا. یعنی آج کیا ہوا اسٹاک ایکسچینج کسی کو نہیں پتا، آج کہاں بجلی گری، کس کا نقصان ہوا، کس کے بیل مرے، کس کی بکریاں چلی گئی، کسی کو نہیں پتا. آج کیا ہوا پاکستان کے اداروں میں، ہم ایک ایٹمی ریاست ہیں. آج کیا ہوا پاکستان کے بارڈرز پہ، ہم حالت جنگ میں ہیں دونوں بارڈرز پہ، ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی. ویسٹ پہ روز ہمارے نوجوان ان کی شہادتیں اور ایسٹ پہ موسٹ آف دی ٹائم ہمارے شہریوں کی شہادتیں. لائن آف کنٹرول جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ختم ہوگی جلد انشاءاللہ. کشمیر آزاد ہوگا جو انڈیا کے قبضے میں ہے اور بھارت کی فوج اس کو نہیں روک سکے گی. پھر مجھے یہ بتائیے کہ کسی جگہ کوئی ایک ایسا آدمی جو ملک سے مفرور ہے، اس کی خبریں چل رہی ہیں کہ وہ جو بھی ہیں، ببلو صاحب ہیں یا پتہ نہیں کوئی ڈبلو یا ٹرپلو صاحب ہیں یا کوادرپلو صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا، پیسے ان کے پاس بہت ہوں گے. وہ کہتے ہیں میں پاکستانی نہیں ہوں، پاکستان میری جورسڈکشن ہی نہیں ہے، پاکستان مجھے کال ہی نہیں کر سکتا، وہ مجھے بلا ہی نہیں سکتا. صرف چرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں سے ڈالر چرتے ہیں، یہاں سے ریال چرتے ہیں، یہاں سے پاؤنڈز چرتے ہیں، یہاں سے ین چرتے ہیں، یہاں سے یوان چرتے ہیں اور ٹکا چرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. راج کے لیے وہ آتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو راجنیتک ہیں ان کے ساتھ تو ہے، راجنیتی کے ساتھ تو ہے، لیکن جو عوام ہے، جو عام آدمی ہے، اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پاکستان میں کبھی کسی سڑک پہ 5 قدم بھی نہیں چلے ہوں گے، اکیلے کسی گلی میں نہیں وہ گھس سکتے. وہ تو لندن میں بھی خیر سے نہیں گھس سکتا. اور دیکھیے ہو کیا رہا ہے، یعنی واٹ آر وی ڈوئنگ ٹو آر سیلفز، یہ سوسائٹی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. دس از اے پوائنٹ فار انٹراسپیکشن، اپنی ذات کے احتساب کے لیے بھی ہے، اور پانڈرنگ، تھوڑا سا دماغ بھی اس پہ ہمیں استعمال کرنا پڑے گا. خبر آئی، اچھی خبر آئی، بری خبر آئی، اس کی ایک شیلف ایج ہے. اس طرح پتہ لگتا ہے جس طرح پاکستان کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ مسئلہ ہے کہ جس شخص کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ وہ صادق نہیں ہے، وہ امین نہیں ہے. جو امین نہیں ہے وہ چور ہوتا ہے، جو صادق نہیں ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. شاہجانی کوڑا پنجابی میں کہتے ہیں. میں اس پہ اظہار افسوس، میں کسی کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ سب سے مخاطب ہوں. اور دوسری اس کا ایک اور پہلو ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ کوئی خبر جو اچھی ہے اس ملک میں اس بات پہ کوئی اگر مجھ سے ڈائلاگ کرنا چاہے تو میں ڈائلاگ کرنے کے لیے مباحثہ، مناقشہ، مناظرہ، مبارزہ کر لیں بیٹھ کے کہ پچھلی گورنمنٹس نے جتنے کام اس عرصے میں کیے، اور اس کا ابھی 6 مہینے، پہلا سال فائنینشیل ایئر سے شروع کرتی ہے گورنمنٹ اپنا. پچھلا بجٹ تو کسی اور کا تھا، فائنینشیل ایئر سے شروع کریں گے آپ. تو ابھی نومبر پڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نومبر کو گزر گیا سمجھ لیجئے. دسمبر ہے، جنوری ہے، فیبروری ہے، مارچ ہے، اپریل ہے، مئی ہے، 6 مہینے. اس کے بعد جون میں پھر بجٹ آئے گا اگلا، یا مئی کے اینڈ میں آ سکتا ہے. اس لیے کہ مئی کے تقریباً درمیان میں جو پیسے خرچ نہ کر سکیں ادارے، وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں خزانے کے پاس. تو یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ مجرموں کی گلوریفیکیشن. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اب کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ ایک شخص اپنے اقتدار کے دور میں، اس کا نام آیا پیناما میں،
اس نے نام کلیئر کرنے کے لیے تقریر کی. اس نے کہا میرے ابا نے کمر باندھی اور جا کے بڑی محنت کی, میرے پاس سارے کے سارے اثاثے ہیں, اور کہا جناب اسپیکر قومی اسمبلی کی تقریر لے لیتے ہیں پہلے. جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن کے ذریعے یہ پیسے میں نے کمائے. پھر سپریم کورٹ کو اس نے خود خط لکھا جسٹس جمالی کے زمانے میں عمران خان ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ گئے, اور وہاں سے جس دن یہ جو تفتیشی ایک بنی تھی JIT, انہوں نے مٹھائیاں بانٹی. جس طرح آج یار کوئی حد ہوتی ہے اس قوم کو بیوقوف بنانے کی اور اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی. آج بھی مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اور کھا رہے ہیں گھر والے. کس بات پہ؟ تم تو کہتے ہو کہ وہ مر جائیں گے, تم تو کہتے ہو وہ دم آخری پہ ہے مریض, تم تو کہتے ہو بستر مرگ پہ ہے, تم تو کہتے ہو اینی مومنٹ اینی تھنگ از اے بام وچ از ٹکنگ ٹو بلاسٹ. یہ تم لوگ تمہارا نیریٹو ہی یہی ہے. تو اس موقع کے اوپر مٹھائی کون بانٹ سکتا ہے سوائے اس کے جس کی یہ خواہش ہو کہ خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو تو میری باری آئے. وہ کہتے ہیں نا فرسٹ ورلڈ وار میں صرف نمبر لکھا ہوتا ہے جو جوان لڑنے کے لیے جاتے ہیں, جرنیل ہو یا سپاہی ہو. تو ایک جگہ سروس ہو رہی تھی, کرسچن سروس جو کرتے ہیں وہ کراس والی, تو پیچھے سے جرنیل آیا, تو وہ میڈیکل کور کے تھے سارے. تو اس نے کہا کہ وہ آ کے کھڑا ہوا تو اس وقت ختم ہو گئی سروس. ایمین صاحب نے کہا, اس نے بھی پیچھے ایمین کر دیا. تو اس نے کسی سے سوال کیا کہ سولجر واٹ ور یو پریئنگ فار, کہ کیا دعا کر رہے تھے؟ اس نے کہا دعا کیا کرنی ہے جی, ہم میڈیکل کور کے لوگ ہیں, تو ہمارے جرنیل صاحب ایک ہی ہوتے ہیں, اور اگر جنرل صاحب جب تک زندہ رہتے ہیں کسی دوسرے کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. ہم سارے مل کے ان کی شہادت کی دعا کر رہے تھے کہ وہ کام آ جائیں اس پہلی جنگ عظیم میں, تاکہ ہماری کوئی پروموشن ہو جائے. کیس پھر کیا ہوا؟ عدالت میں گیا, عدالت میں ٹرائل ہوا. یہ پہلی بار ہوا ہے جی اس طرح کی جیل کبھی کسی نے کاٹی ہے قیام پاکستان سے پہلے؟ اس طرح کی سہولتیں کبھی کسی کو ملی ہیں؟ اس طرح کی گاڑیاں اور پورے میڈیکل یونٹ. میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. 870 سم تھنگ لوگ مختلف جیلوں کے اندر پچھلے تقریباً جو عرصہ تھا 2 سال میں مرے ہیں. کسی نے کبھی نام لیا؟ نمبر اگر مجھ سے ٹھیک نہیں میں نے دیا تو کنفرم کر لینا, جائیں نا. جو لوگ کے اندر لاگ بکس بنی ہوئی ہیں جہاں سے باڈی جاتی ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے پھانسی لگا کے بھیجیں یا ویسے مر جائے یا تشدد سے مارا جائے, کسٹوڈیل کلنگ ہو جائے. کسی نے کبھی کوئی بات کی اس کے اوپر؟ اور اس کے بعد 18 مختلف میڈیکل بورڈ بنے. میں میڈیکل بورڈز کو بھی کہنا چاہتا ہوں, تم سارے اگر یہ کہتے ہو, کیا کہہ رہے ہو پاکستانیوں کو ذرا غور کرو, ہوش کے ناخن لو. تم سارے یہ کہہ رہے ہو کہ اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے, یہ باہر جا کے علاج کرائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم پہ ہم نے غلط پیسے خرچ کیے, ہمارے اسپتالوں کی تربیت تم نے حاصل نہیں کی, قوم کا بجٹ تم پہ نہیں لگتا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ہم 20 کروڑ 65 لاکھ میں سے ایک آدمی چھوڑ کے باقی سارے کے سارے بے وقوف ہیں. جہالت کرتے ہیں, آپ سے علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پہ, آپ کو فیسیں دیتے ہیں. اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے. ایمان والو ذرا سننا, تیسرا پہلو یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے ان کا, یہ دنیا کا واحد ڈاکٹر ہے جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ کس اچھے ڈاکٹر کو کہاں پہ اس سے علاج کرایا جا سکتا ہے. اس کا چوتھا پہلو بھی ہے. شریف میڈیکل کمپلیکس گرا دو, سبزی منڈی بناؤ, لوگوں کے, غریبوں کے زمینوں کے اوپر جو قبضے کیے ہیں واگزار کرو ان کو, اس میں بھی تمہارا علاج نہیں ہو سکتا. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, اگلا بھی.
سشما سوراج نے اس طرح کے معززین آ جہاں نہیں ہے چلی گئی دنیا سے کو سلیپ نہیں سلپ مارا ہے. اس کو ڈاکٹروں نے کہا, انڈین ڈاکٹرز نے کہا اس کو کڈنیز کا سروسس تھا کہ تم باہر چلی جاؤ اور باہر سے جا کے ٹرانسپلانٹ تمہارا ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ انڈین لوگ انڈین ہسپتالوں اور ڈاکٹروں اور میڈیکل فیسلٹی اور ریاست پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے. مجھے پرابلم ہوئی, میں اے ایف آئی سی گیا, فوج کے سارے لوگ ایف آئی سی جاتے ہیں, سارے ججز اے ایف آئی سی یا آر آئی سی جو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہاں جاتے ہیں, ان کے علاج ہوتے ہیں. تلخ سی بات ہے لیکن حقائق ہیں. کیا سمدھی ٹھیک ہو گیا, علاج مکمل ہو گیا, واپس آ گیا؟ دیکھیے کوئی کمرہ دنیا میں ایسا نہیں ہے, کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں موت کا فرشتہ نہ پہنچ سکے. اور اس کا ثبوت بیگم صاحبہ کا دیکھ لیجیے آپ ان کی. سوال اٹھتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کابینہ نے اور عمران خان نے کیوں اجازت دی باہر جانے کی؟ اس کے دو حصے ہیں. جانے کی اجازت کی حد تک اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ اس قدر مغز ماری کرتے ہیں بیچارے لفافیاں اور لفافے کہ ہر وقت دیکھو جی کتنے ظالم لوگ ہیں, ان کو کوئی بیماری کا احساس نہیں. اور تمہیں پتا ہے یار کوئی بیماری کا, یہ میڈیکل سائنس کا مجھے بھی نہیں پتا. میرے 5 بچے الحمدللہ سما الحمدللہ, آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم, ڈاکٹرز ہیں. مدر کی سائڈ سے 4th جنریشن ڈاکٹرز ہیں ہم. مجھے نہیں پتا, مجھے جو ہی پرابلم ہوتی ہے, کھانسی ہو رہی تھی پچھلے دنوں آپ نے محسوس کیا, میں دوڑ کے اسپتال چلا گیا, دوڑ کے میں بچے بلا لیتا ہوں. کیا پتا ہے جنہوں نے میٹرک کرنے کے بعد ڈائریکٹ شروع کر دیا میک اپ اور بیٹھ گئی ہیں اور بیٹھ گئے کئی. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس کا 100 سال کا کسی فیلڈ کا تجربہ ہو, مجھ سے نہیں ٹینک چلے گا. اور یہ لا آفس بھی نہیں کسی ٹینک چلانے والے سے چل سکتا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جی چلا گیا تو این آر او ہو گیا. ہم نے تو آج تک روکا. ابھی 15 منٹ پہلے میں گاڑی میں تھا, جم سے نکل کے میں آ رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے, تو پرائم منسٹر صاحب کا مجھے فون, وہ جو انہوں نے اوپینین پوچھی میں ان کو دے دی. وہ تو دن رات آپ کے لیے جاگتا ہے, دن رات آپ کے لیے کام کرتا ہے, دن رات. جب وہ نیا آیا یہ واحد آدمی جس نے کہا مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں سیکھا جو اس کے لیے ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت, جو اس کو شرمندہ کرے یا مجھے شرمندہ کرے یا آپ کو شرمندہ کرے. اور اس نے کل کہا, میں نے آج کہا ہے پرائم منسٹر کو, میں نے کہا یو سٹینڈ ٹال. آپ نے کہا کہ اس کی صحت کا معاملہ سیاست سے بڑا ہے. 3 سوال اور اٹھیں. پہلا, بسترے مرگ والے کے لیے کوئی شادی والی مٹھائی کھا سکتا ہے؟ دوسرا, کہہ رہے ہیں فتح, ذلت اور رسوائی کے بعد سزا لینی اور پھر بیماری جو اللہ کی طرف سے امتحان ہے, فہو یشفین, وہی اس کا شفا بھی دے سکتے ہیں. کوئی نہیں, بندہ نہیں دے سکتا, نہ کوئی ڈاکٹر دے سکتا. سارے وسیلہ ہیں, سارے ٹولز ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ فتح ہے. وہ آپ ذرا لکھ دیجئے گا, کوئی کیا ہوتا ہے اور کوئی کیا ہوتی ہے. شرم یا والی بات. اور تیسرا اور سب سے بڑا سوال اس نظام کے اوپر ہے. میں کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے دنیا کے سب سے بڑے, دا گریٹسٹ لا گیور ساری دنیا مانتی ہے,
ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں دنیا کے 100 عظیم آدمیوں پہ پہلا نام انہی کا رکھا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری ہزار جانے کو. تم سے پہلے امتوں کی تباہی کا سبب یہ تھا کہ کمزور پہ قانون پورے جبروت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، دہشت و وحشت کے ساتھ لاگو ہوتا تھا، اور طاقتور کو دیکھ کے نرم پڑ جاتا تھا، منہ پھیر لیتا تھا. سیو دی سولز آف کشمیر. پاکستان پائندہ باد.